پچھلی کئی دہائیوں میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ امریکہ میں غیر قانونی طور پر میکسیکو سے آ کر آباد ہونے والی آبادی میں کمی آئی ہے۔ بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم آبادی میں کمی کی وجہ ریاست ایریزونا کا قانون نہیں بلکہ امریکہ کا معاشی بحران ہے، جس میں تارکین وطن کے لیے کسی بھی قسم کی نوکری حاصل کرنا مشکل ہے۔ SB 1070 نامی اس قانون کے مخالفین میں سے ایک ہیں ریاست ایریزونا کے ایک وکیل ڈینیل آرٹیگا۔ اس قانون سے ایک مخصوص رنگ و نسل اور گفتگو کا انداز رکھنے والے افراد کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جانچ پڑتال سے گزرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں امیگریشن کا مسئلہ ریاست کا نہیں بلکہ وفاقی حکومت کا ہے، مگر یہ وہ نقطہ ہے جس سے ایریزونا کے سینیٹر رسل پیئرس اختلاف کرتے ہیں۔ مرکزی حکومت کے پاس جو آئین ہے اس کے نفاذ سے تو ہم نے انہیں نہیں روکا ہوا، اور ریاست ایریزونا کے شریف جو آرپایو بھی اس قانون کے حمایتیوں میں سے ہیں۔ اگر ہم اسلحہ، منشیات اور ڈکیتیوں سے متعلق قوانین کا نفاذ کرتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ انسانی حقوق کی تنظیموں کا آرپایو پر الزام ہے کہ وہ اس قانون کی منظوری سے پہلے ہی مخصوص نسل کے لوگوں کو ان قوانین کا نشانہ بناتے آئے ہیں، مگر آرپایو اس سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرحد پار سے آنے والی منشیات اور اسلحہ وہ مسئلہ ہے جس پر سب کی توجہ ہونی چاہیے۔ یہ کام وفاقی حکومت کا ہے مگر وہ نہیں کر رہے اور اب ریاست کو خود کرنا پڑ رہا ہے۔ میں ریاست کیلیفورنیا سے ہوں اور وہاں جرائم بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ فینکس میں جرائم کم ہیں اور اس کے لیے میں شیرف جو کا شکر گزار ہوں۔ ایریزونا ایک نسل پرست ریاست ہے اور ان کو اپنے قوانین بنانے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ اس قانون کے حامیوں کو امید ہے کہ سپریم کورٹ ریاست کو اس قانون کے نفاذ کی اجازت دے دے گی، مگر ڈینیل آرٹیگا کہتے ہیں کہ یہ لاطینی آبادی کی تذلیل ہوگی۔ لاطینیوں کی طرف سے سخت ری ایکشن ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے اس میں امریکہ میں آباد کسی نہ کسی حصے نے ضرور متاثر ہونا ہے۔ گریگ فلاکس کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو VOA۔